السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 323، الانفال، آیت 19 تا 21، پارہ نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تسمعون۔ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون۔ اگر تم فیصلہ چاہو تو یقیناً تمہارے پاس فیصلہ آ چکا، اور اگر باز آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم دوبارہ کرو گے تو ہم دوبارہ کریں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی، خواہ بہت زیادہ ہو، اور کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اور اس سے منہ نہ پھیرو جب کہ تم سن رہے ہو، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے۔ ان اگر تستفتحو تم فیصلہ طلب کرتے ہو، فقط تو تحقیق جاءکم آ گیا تمہارے پاس الفتح فیصلہ، وَإِن اور اگر تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو وہ خیر بہت بہتر ہے لکم تمہارے لیے، وَإِن اور اگر تعودو تم پھر ایسا کرو گے، نعود تو ہم بھی دوبارہ ایسا ہی کریں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تغنی فائدہ دے گی، عنکم تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئن کچھ بھی، ولو اور اگرچہ کثرت کثیر تعداد میں ہو، وَأَنَّ اور یقیناً اللہ تعالیٰ مع المومنین مومنوں کے ساتھ ہے۔ یا ایھا الذین اے وہ لوگوں جو آمنو ایمان لائے ہو، اطیعوا اللہ تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، ولا تولوا اور نہ تم منہ پھیرو عنہ اس سے، وانتم جبکہ تم تسمعون سن رہے ہو، ولا تکونوا اور نہ ہو تم کالذین ان لوگوں کی مانند جنہوں نے قالوا کہا تھا سمعنا ہم نے سن لیا، وہم حالانکہ وہ لا یسمعون نہیں سنتے تھے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی
یہ آیات بینات آج کے سبق میں، ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم فیصلہ چاہو تو فیصلہ تو آ چکا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کے معرکے میں ابو جہل اور اس کے جمع کردہ کافروں کا مقابلہ کیا۔ حضرت عبداللہ بن سالبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب لوگ ایک دوسرے کے مقابل میں ہوئے یعنی بدر کے دن، تو ابو جہل وہ کہنے لگا، اے اللہ، ہم میں سے جو شخص زیادہ رشتوں کو توڑنے والا اور ہمارے سامنے غیر معروف بات پیش کرنے والا ہے، اسے صبح ہلاک کر دے، مطلب کہ اسے شکست سے دوچار کر دے۔ تو یہ فیصلہ طلب کرنے والا حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ابو جہل تھا۔ مستدرک حاکم، مسند احمد اور السنن الکبریٰ للنسائی۔ تو صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ رشتوں کو زیادہ توڑنے والا اور گڑنتو بیان کرنے والا، ظالم اور فاسق اور فاجر، کافر اور گنہگار، وہ ابو جہل تھا۔ ابو جہل بدر کے معرکے میں قتل کر دیا گیا اور بہت سے ابو جہلی لشکر میں سے قتل ہوئے اور بہت سوں کو زندہ گرفتار کر کے قیدی بنا دیا گیا۔ اور پیارے نبی حضرت محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو غریبوں کے ملجا، یتیموں کے واوا تھے، اپنے اور پرایوں کے اور بیگانے اور جاننے والوں کے سب کے لیے رحمت تھے، اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ خطاب کفار سے ہے۔ کفار مکہ نے مکہ سے روانہ ہوتے وقت یہ دعا کی تھی کہ جو حق پر ہو وہ جیت جائے، جو باطل پہ ہو وہ جھوٹ جائے، وہ شکست خوردہ ہو جائے جو جھوٹ پہ ہے۔ اور ابو جہل نے معرکہ بدر کے شروع ہونے سے پہلے یہ دعا کی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پیغمبر کو اور ایمان والوں کو فتح و کامیابی سے کامران فرمایا۔ کافروں کو کہا کہ کامیابی تمہیں کبھی نہیں ملے گی، بھلے تمہاری جماعت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ پتہ چلا کہ کامیابی اور کامرانی کا دار و مدار یہ بڑے جتھے اور بڑی جماعت اور بڑے گروہ اور سواد اعظم پر ڈیپینڈ نہیں کرتا۔ جیسے جاہل مقلدوں نے اس روایت کا سہارا لیا کہ وہ جماعت حقہ ہوگی جو سواد اعظم بڑی جماعت ہوگی، حالانکہ یہ روایت سرے سے ثابت ہی نہیں ہے۔ حق اور باطل کے جیت اور شکست کا معاملہ وہ حق پر ہے، جماعت کے چھوٹے اور بڑے ہونے پر نہیں ہے۔ ورنہ پیغمبر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام وہ تنے تنہا اکیلا تھا، سوائے اپنے بھتیجے جناب لوط کے اور سوائے اپنی بیوی کے، لیکن اللہ نے ابراہیم کو علیہ السلام کیا کہا؟ ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم تو پوری ایک امت تھا، حالانکہ ابراہیم تھا اکیلا، لیکن اللہ نے پوری ایک جماعت کہا۔ کیوں؟ کہ حق ابراہیم کے ساتھ تھا۔ نمرود مردود اور آزر اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور علاقہ اور قبیلہ وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں بیسیوں، سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں تھے، لیکن چونکہ وہ باطل پر تھے، وہ حق نہیں تھے۔ حق ابراہیم علیہ السلام کے پاس تھا۔ ابراہیم علیہ السلام اکیلا ہو کر بھی پوری جماعت تھا، اور وہ مخالفین جماعت ہو کر بھی کچھ نہ تھے۔ اور فتح و کامیابی، کامرانی اللہ رب العالمین اہل حق کو دیتا ہے، تو کوئی اس گمنڈ میں نہ رہے کہ جماعت زیادہ ہے اور جتھا بڑا ہے۔
باطل جب بھی جس وقت بھی جتنی بڑی جماعت اہل حق اور اہل اسلام کے خلاف لے کر آئے گا وہ ہمیشہ شکست خوردہ ہوگا. اور یہ صرف بدر کے مارکے تک محدود نہیں تھا. احد میں کافر 3000 کا لشکر لے کر آئے، لیکن جو مقصد لے کر آئے اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام اور نامراد ہو کر واپس لوٹے. نہ تو مدینے میں موجود مسلمانوں کو ختم کر پائے اور نہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ارادہ لے کر آئے تھے وہ مذموم ارادوں کو مکی لشکر حالانکہ تعداد میں 3000 ہے لیکن اپنے ارادوں کو پورا نہ کر سکا. اور یہ صرف اس وقت تک نہیں، آج بھی ہے اور تا قیامت یہ معاملہ رہے گا. جو حق پر ہوں گے وہ چھوٹی اور تھوڑی جماعت ہونے کے باوجود کامیاب و کامران ہوں گے، اور جو باطل پر ہوئے وہ بڑے جتھے اور بڑی جماعت کے باوجود ناکام و نامراد ہوں گے. آج چند مٹھی بھر مجاہدوں کے مقابلے میں امریکہ ایک اپنا پورا نیٹو نیٹ ورک اتحاد لے کر آتا ہے، لیکن کامیابی کی بجائے ذلت اور رسوائی ہی امریکہ اور شیطانی طاقتوں کے حصے میں آتی ہے. اور آج کی تاریخ میں، آج سے ایک دن پہلے کی تاریخ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل حق کی تھوڑی جماعت کی مدد فرمائی اور باطل اپنی بڑی جماعت رکھنے کے باوجود ناکام اور نامراد ہوا. جیسا کہ 2 تاریخ 3 مہینہ اور سال 2019 کا یہ بڑا مارکا افغانستان کے محاذ پر کہ چند مجاہدوں کے ہاتھوں امریکہ کے 200 فوجی مردار ہوئے جو کہ پہلے ہی مردار تھے، اور اللہ نے یوں چند مٹھی بھر مجاہدوں کو کامیاب و کامران فرمایا کہ چند لوگ پورے وسائل سے مسلح فوج کے ساتھ ٹکراؤ لیتے ہیں اور یہ چند مٹھی بھر مجاہد صلیب کے پجاریوں کی 200 لاشیں ان سے اٹھواتے ہیں. اور فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. ایمان والا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اکیلا ہو وہ سینکڑوں ہزاروں پر بھاری، وہ بدر کے 313 کی طرح ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے، وہ احد کے 700 کے مارکے میں ہوں اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور اسی طرح بعد کے بڑے بڑے مارکے کہ مارکہ یرموک کافر مسلمانوں سے ان گنت تعداد میں زیادہ، مگر کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے. کیوں؟ کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے. جس کے ساتھ کائنات کا پروردگار اس کا بیڑا پار، اور جس کے ساتھ شیطان اس کا بیڑا غرق. اور فرمایا کہ ایمان والوں تمہیں بھی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، اور جو پیارے نبی کی تعلیمات سن لو اس سے منہ نہیں موڑنا. اللہ نے ایک طرف تو کافروں کو تنبیہ کر دی اور دوسری طرف مسلمانوں کو تلقین کی کہ کسی بھی شریعت کے معاملے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے منہ نہیں پھیرنا. آپ کی نافرمانی کرنے والا وہ ذلت اور رسوائی کے سوا اور کچھ بھی نہیں پا سکتا. تو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سن کر اس پہ سر تسلیم خم کرنا ہے اور اطاعت اور اتباع کا پہلو مضبوطی کے ساتھ تھام لینا ہے. اسی طرح فرمایا ان لوگوں کی طرح بھی نہ ہو جانا جنہوں نے بظاہراً تو یہ کہا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ نہیں سنتے. اس سے مراد مشرکین و منافقین اور کفار ہیں جو بظاہراً کانوں سے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سن لیتے ہیں، مگر ان کا سننا ایسا ہے کہ وہ سنتے نہیں. ان کے دل تو ہیں مگر سمجھنے سے خالی ہیں، کان ہیں مگر قبول کرنے اور سننے سے
خالی ہیں، تو ان کا دیکھنا اور ان کا سننا، دیکھنا اور نہ دیکھنا، سننا اور نہ سننا برابر ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر اطاعت کرنے اور حکم کو بجا لانے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا۔ تو جو سن کر، جو دیکھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کا ارادہ نہیں رکھتا، اس کا سننا اور نہ سننا اور اس کا دیکھنا اور نہ دیکھنا یہ برابر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک پروردگار ہمیں وہ زندگی عطا کرے کہ جب ہم سن لیں تو اطاعت کیے بغیر نہ رہیں، جب ہم دیکھ لیں تو مانے بغیر نہ رہیں، عمل کیے بغیر نہ رہیں۔ یعنی اطاعت یہ لازم چیز ہے اور یہ ایمان کی شرط ہے، اور پیغمبر کی اطاعت وہ جو کہ دراصل اللہ سبحانہ و تعالی ہی کی اطاعت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔